بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ 95 ہجری کی بابرکت رات میں حضرت اسماعیل کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پہلے 3 بیٹیاں تھیں۔ چوتھی بیٹی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ کی درویشی اور مفلسی میں گزاری۔ مفلسی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا۔ ان کی زوجہ نے کہا، ہمسائے سے تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں تھوڑی روشنی ہو جائے۔ آپ ان کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے واپس آ گئے اور کہا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے واپس آ گئے کیونکہ آپ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ قحط سالی کی وجہ سے بہنیں بھی جدا ہو گئیں۔ ظالم نے پکڑ کر آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں بعد فروخت کر دیا۔ اس ظالم نے بہت سخت کام کروائے۔ آپ سے ایک بار آپ کام کرتے ہوئے گر گئیں تو آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، جزا میں راضی ہوں مولا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ غمگین نہ ہو، جلد ہی تجھے تیرے صبر کا پھل ملے گا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ دن بھر روزہ رکھتیں اور رات ساری عبادت میں گزار دیتیں۔ ایک شب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی، آپ کو سجدے میں پایا، آپ کے چاروں طرف نور تھا۔ آپ اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھیں، میں یہ وقت تیری عبادت میں مصروف ہوں، مگر جن کی میں غلامی میں ہوں آپ کے آگے سجدہ کرنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا اور سوچا، مجھے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور کہا، آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو یہ سعادت ہے، جانا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ آپ سب سن کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ آپ نے جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ آپ نے علوم حاضری کے لیے کوفہ چلی گئیں جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ کی آواز سن کر بڑے بڑے علماء اور انبیاء حیران ہوتے تھے۔ اگر کوئی سوال پوچھے تو بہت مختصر جواب دیتی تھیں۔ حضرت رابعہ بہت کم گو تھیں۔ وہ کہتی تھیں، انسان جو بولتا ہے اسے فرشتے لکھتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ نہ بولتی تھیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی یہ، میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں؟ دوسرا، مرتے وقت ایمان سلامت لے کے جاؤں گی؟ تیسرا، قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے، ایک دائیں طرف سے لے کر جایا جائے گا، دوسرا بائیں طرف سے، میں کس طرف سے جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، معلوم نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، جس کو اتنے خوف ہوں وہ کیسے شوہر کی خواہش کر سکتی ہے؟ وہ بے لوث اپنے رب کی عبادت کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، اللہ سے قناعت پسند دل مانگو، نعمت ہے دل کو قابو رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشات سے روکنا مردان کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، محبت کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا، محبت ازل سے ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں اس کا گھونٹ کسی نے نہیں چکھا، اس لیے وہ اللہ تک ضم ہو گئی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا، اللہ کب خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب سچے دل سے اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ایک دفعہ ایک شیخ آپ کے پاس بیٹھے اور دنیا کی شکایت کرنے لگے۔ آپ نے کہا، آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، جس چیز سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اس کے بارے میں زیادہ باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ بار بار دنیا کا ذکر کر رہے ہیں۔ وفات کے وقت لوگوں کا کافی ہجوم تھا آپ کے پاس۔ آپ نے کہا، ایک طرف ہو جائیں، ملائکہ کو آنے کا راستہ نہیں۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آوازیں بند ہو گئیں۔ اندر جا کے دیکھا تو ان کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے دیے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔